خدیجہ بڑی مالدار خاتون تھی، زبردست بزنس بھی کرتی تھی، اور اس زمانے میں عرب کے لوگ شام میں اپنا مال بیچنے کے لیے لوگوں کو بھیجا کرتے تھے اور ان کو بھی کچھ نفع دیا کرتے تھے۔ کاروبار کے دو طریقے تھے کہ آپ مداربت کے طور پر بھی مال دیا کرتی تھی، یعنی انویسٹمنٹ کے طور پر بھی مال دیا کرتی تھی، اور آپ جو ہے مزدور بھی لوگوں کو ہائر کر کے مزدوری پر بھی لوگوں کو اپنے مال کے ساتھ اپنے سامان کے اونٹوں کے ساتھ شام بھیجا کرتی تھی۔ تو ایسا اتنا بڑا بزنس تھا کہ پورے قریش کے جتنے اونٹ ہوتے تھے، پورے قریش کا جتنا بڑا قافلہ ہوتا تھا، حضرت خدیجہ کا اکیلا اتنا بڑا قافلہ تجارت کے لیے جایا کرتا۔ تو آپ کو ہر وقت دیانتدار امین لوگوں کی حاجت رہتی تھی۔ اچھا، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سبحان اللہ اس پورے معاشرے میں، اس پورے دور میں امین اور صادق کے نام سے مشہور تھے۔ آپ کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ کہیے کہ ریاضت کا، نبی پاک کی سچائی کا، پیارے آقا کے زہد و تقوی کا چرچا تھا، اتنی امانت داری مشہور تھی۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ابو طالب نے، آپ کے چچا نے درخواست کی کہ غربت کے دن ہے، مال و دولت کی کمی ہے۔ حالانکہ ابو طالب جانتے تھے کہ نبی پاک کو کہیں شام کے یہودیوں کی طرف سے، وہاں کے غیر مسلموں کی طرف سے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، مگر آپ نے نبی پاک سے عرض کی کہ چونکہ اب ہماری معاشی کیفیت تھوڑی کمزور ہے تو حضرت خدیجہ کے طرف آپ جائیے، ان سے بات کیجئے، وہ اپنے قافلوں کے لیے امانت دار اور دیانت دار لوگوں کی تلاش میں رہتی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رابطہ کیا اور بخوشی حضرت خدیجہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گویا ایک کانٹریکٹ کر لیا، ایک منافع کی مقدار طے کر لی گئی کہ اس سفر کے بعد اتنا آپ کو منافع دیا جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں اب جب روانہ ہوئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا کیا کہ آپ نے اپنا ایک غلام میسرہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کر دیا، اور یہ تاکید بھی کی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی نہ کی جائے، آپ کی رائے سے اختلاف نہ کیا جائے۔ اسی طرح یاد رہے کہ یہ بھی طے ہوا کہ آپ کو میں اس کی نسبت دگنا معاوضہ دوں گی جو آپ کی قوم کے دوسروں لوگوں کو دیتی ہوں، کیونکہ آپ کی امانت، آپ کی سچائی کے بارے میں مجھے معلوم ہے۔ بہرحال یہ قافلہ تو کیا روانہ ہوا، ایک کمالات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جہاں جاتے بادل آپ کو سایہ کرتے، دھوپ کے اندر فرشتے آپ پر سایہ فگن ہو جایا کرتے۔ آپ نے جب مال بیچنا شروع کیا تو اتنا منافع ہوا، میسرہ کہتے میں نے زندگی میں کبھی اتنا منافع نہیں دیکھا۔ نبی پاک کی برکتیں گویا ظاہر ہونا شروع ہو گئی، اور جو غلام میسرہ تھا، جو حضرت خدیجہ کا گویا نمائندہ تھا، مگر وہ گویا نبی پاک کا غلام بن کر رہ گیا۔ پیارے آقا کا جو انداز تھا، نبی پاک پر جو رحمتوں کا نزول تھا، جو برکتوں کا ظہور اس نے دیکھا، سبحان اللہ۔ اب یہاں ایک بڑا عجیب اور تاریخی واقعہ ہوا، وہ یہ ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب شام پہنچے تو انہوں نے بصرہ کے بازار میں ایک درخت کے سائے تلے آرام کیا۔ قریبی ایک عیسائی راہب نستور اس کی عبادت گاہ تھی۔ تو جب اس راہب جو میسرہ کو پہلے بھی جانتے تھے، انہوں نے میسرہ کو دیکھا تو کہنے لگے، اے میسرہ، اس درخت کے نیچے پڑاؤ کرنے والے کون ہیں؟ میسرہ نے کہا کہ حرم والوں میں سے قریش کے ہی ایک فرد ہیں۔ راہب نے کہا، اس درخت کے سائے میں نبی کے سوا آج تک کوئی نہیں ٹھہرا۔ پھر پوچھا کہ ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے کہا ہاں ہے، اور وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو راہب نے کہا، یہی ہیں، یہی وہ آخری نبی ہیں۔ اے کاش میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت پا سکوں جب آپ کو اعلان نبوت کا حکم ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب راہب نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر بادل کو سایہ فگن دیکھا، بادل کا سایہ دیکھا، تو گھبرا کر پوچھا، تم کون ہو؟ حضرت میسرہ نے جواب دیا کہ میں حضرت خدیجہ کا غلام ہوں۔ پھر وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس اور قدمین شریفین کو بوسہ دیتے ہوئے کہنے لگا، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں آپ وہی ہیں جن کا اللہ نے تورات شریف میں ذکر فرمایا ہے۔ پھر کہا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے آپ میں ایک علامت کے سوا باقی سب علامات دیکھ لی ہیں، آپ میرے سامنے اپنے کندھوں سے کپڑا ہٹائیے تاکہ میں وہ علامت بھی دیکھ سکوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے دوش مبارک سے، اپنے پیٹھ مبارک سے کپڑا ہٹایا تو وہاں مہر نبوت جگمگا رہی تھی۔ عیسائی راہب نے جو اسے دیکھا تو بوسے دینے لگا، اور سبحان اللہ وہ کہتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی اللہ کے وہ نبی اور رسول ہیں جن کی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بشارت دی تھی۔ انہوں نے فرمایا تھا، میرے بعد اس درخت کے نیچے وہ نبی ٹھہرے گا جو امی، ہاشمی، عربی اور مکی ہیں، وہ حوض کوثر کے مالک ہیں، شفاعت کبریٰ انہی کے حصے میں آئے گی، اور بروز قیامت حمد کا جھنڈا انہی کے دست اقدس میں ہوگا۔ عیسائی راہب کا جب یہ کلام میسرہ نے سنا
وہ تو جس کو کہنا کہ شاکڈ ہو گئے، انہوں نے یہ ساری باتیں محفوظ کر لی۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بڑی ہی جس کو آپ کہیں کہ ایمان افروز بات اب میں کہنے جا رہا ہوں، اللہ کا جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ وہ تاریخی درخت جو آج بھی موجود ہے، جو آج بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایسے کمال کا اظہار کرتا ہے، الحمدللہ اس درخت پر ہمیں حاضری کا شرف ملا، اور ہم نے صرف خود حاضری نہیں دی بلکہ مدری چینل کے ناظرین کے لیے اسے ریکارڈ بھی کیا۔ کیوں نہ آپ کو اس درخت کو دکھایا جائے۔ آج تقریباً 1450 سال گزر چکے ہیں، اس لکو دک صحرا میں جب ہم وہاں گئے مدری چینل کے ناظرین، دور دور تک کوئی درخت، کوئی جھاڑی نہیں تھی۔ صحرا کے اندر وہ درخت ہرا بھرا کھڑا رہتا ہے، اس پہ باقاعدہ پتے جھڑتے بھی ہیں، بہار میں پھر نئے پتے بھی آتے ہیں۔ بظاہر وہاں پانی کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے، وہ درخت کیسے آباد ہے، سبحان اللہ۔ اور اس درخت کے نیچے آج بھی جانور نہیں جاتے، جانور دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں، ادباً اس درخت کے سائے میں نہیں جاتے۔ اللہ کی رحمت سے اس درخت کے نیچے جا کر کچھ نعت خوانی کرنے کی، اذان دینے کی، نماز پڑھنے کی کچھ اسلامی بھائیوں کو سعادت ملی۔ دل تھام لیجئے، آئیے آپ کو وہ خوبصورت مناظر دکھاتے ہیں۔ آئے ادھر روح کی ہر طے میں سمولوں تجھ کو، اے شجر تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا۔ میرے آقا کا دیدار کرنے والا نبی پاک علیہ السلام کی صحبت سے ملی، اور یہی وہ جگہ تھی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف لائے۔ جی ہاں، حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ السلام یہاں تشریف لائے ہیں۔ ہم اس کے قرب میں جائیں گے، ہم انشاءاللہ یہاں نماز بھی ادا کریں گے۔ اللہ والوں سے ہے جو وابستہ، ہے مقامات مقدسہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اب یہ قافلہ جب واپس آنے لگا تو حضرت میسرہ نبی پاک سے عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ ایسا کریں کہ آپ پہلے چلے جائیں اور حضرت خدیجہ کو جا کر خود بتائیں کہ کتنا بازار میں، کتنا اس کاروبار میں نفع ہوا ہے، ان کو خوشخبری دیجئے۔ نبی پاک جب جانے لگے، حضرت خدیجہ اپنے گھر کی چھت پر کچھ خواتین کے ساتھ بیٹھی تھی۔ دور سے جب نبی پاک علیہ السلام کو آتے دیکھا تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ نبی پاک کے سر اقدس پر گویا فرشتے سایہ فگن ہیں، آپ پر سایہ ہو رہا ہے۔ بہت غور سے دیکھا، نبی پاک تشریف لائے، اور اس کے بعد جب حضرت میسرہ آئے اور انہوں نے آ کر حضرت خدیجہ کو وہ سارے واقعات سنائے کہ قدم قدم پر کس طرح ان کی برکتیں ظاہر ہوئیں، اس راہب نے کیا کہا تھا، تو اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گویا یہ جان لیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اعلان نبوت فرمانے والے ہیں۔ اب اس واقعے کی تصدیق کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو چچازاد بھائی ورقہ بن نوفل تھے، انہوں نے دین عیسائیت اختیار کر لیا تھا، آسمانی کتب کا مطالعہ بھی کیا تھا، ایک بڑے عالم تھے۔ حضرت خدیجہ نے جب فرشتوں کا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر سایہ کرنا، نستور، راہب اور دیگر واقعات کا تذکرہ کیا تو ورقہ بن نوفل وہ کہنے لگے کہ بے شک اے خدیجہ، اگر یہ سچ ہے تو بے شک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس امت کے نبی ہیں۔ میں پہچان گیا ہوں کہ آپ اس امت کے وہی نبی ہیں جن کا انتظار کیا جا رہا تھا، یہ آپ ہی کا زمانہ ہے۔ اب دل مزید نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف مائل ہو گیا۔ وہ حضرت خدیجہ جن کو بڑے بڑے رؤسا، بڑے بڑے قبیلے کے سربراہوں نے نکاح کی پیشکش کی تھی، آپ نے کسی کا رشتہ قبول نہیں کیا، اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نکاح میں آ جاتی ہیں، اپنے لیے سعادت سمجھتی ہیں۔ نبی پاک کا پہلا نکاح ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور پھر یہ جوڑا کتنا مبارک ہے، سبحان اللہ۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی وہ ہستی ہیں جن کے یہاں خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوتی ہے۔ میرے آقا کی جگر کا جو ٹکڑا جنہیں کہا گیا، بی بی فاطمہ کی والدہ، اور دوسرے لفظوں میں حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہا کی جو نانی جان ہیں، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بنتی ہیں۔ سبحان اللہ، وہ کیسی ماں ہیں جن کی بیٹی جنتی عورتوں کی سردار اور جن کے نواسے جو ہیں وہ جنتی نوجوانوں کے سردار، سبحان اللہ۔ اب